والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق اللہ العظیم. قرآن عظیم الشان تمام زندگی کے لیے رہنمائی ہے، مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس میں ہدایات ملتی ہیں. تو انسان جس معاشرے میں رہتا ہے سب سے پہلا واسطہ ان کا والدین کے ساتھ ہوتا ہے. تو والدین کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے قرآن عظیم الشان نے وہ بھی بیان فرمایا ہے. اس کے بعد گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے قرآن عظیم الشان نے اس کے بارے میں بھی تفصیلات بیان کی، احکامات کیے ہیں. زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس میں ہدایات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم، ایسی چیز اس میں نہیں چھوڑی جس کی ضرورت تھی اور وہ بیان نہ فرمائی ہو. ہر شخص پہ دو طرح کے حقوق واجب ہوتے ہیں، یا حقوق دو قسم کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے کو حقوق العباد. حقوق العباد کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی دراصل حقوق اللہ ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہم اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں. تو یہ بھی در حقیقت حقوق اللہ میں سے ہوتا ہے. تو حقوق اللہ کے بارے میں تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. اب حقوق العباد، بندوں کے حقوق. تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو حقوق ہیں وہ کن لوگوں کے ہیں؟ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو حقوق العباد میں سب سے اہم ترین حق جو ہے وہ والدین کا ہے. سب سے پہلا واسطہ بھی ان سے پڑتا ہے بندے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں خصوصی حکم فرمائی، اور اپنے حق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد سب سے پہلے درجے پر اسی کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو ان کو اف تک نہ کہنا،
ولا تنہرہما، نہ انہیں ڈانٹنا جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، نرمی کے ساتھ عزت کے ساتھ ان سے بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ ان کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کرو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں ہی تیری جنت ہے اور یا دوزخ۔ یعنی اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو تکلیف دو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدمت گزار بیٹا، تابعدار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت کی نظر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایک بندہ 100 دفعہ اسی طرح دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 100 دفعہ بھی یہی ثواب ملتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر ہو جاتی ہے۔ سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جسے کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، سوائے والدین کی حق تلفی کی۔ والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ والدین کی اطاعت کہاں تک ہے؟ کب تک ان کی اطاعت کیا جائے؟ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں نہیں، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ ہو تب تک ان کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ جب تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے، فلا تطعهما، تو قرآن عظیم الشان کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرو۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے والدین کا فرمانبردار رہا، تابعدار رہا، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہوگا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ اور اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھلا رہے گا۔
اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا یہ جہنم کی وعید اس صورت میں بھی ہوگی اگر وہ ظلم کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ہاں اگر وہ ظلم کرے یا ہاں اگر وہ ظلم بھی کرے. 3 دفعہ یہ فرمایا. اور اسی وجہ سے اولاد کو والدین سے انتقام کا حق نہیں. قرآن عظیم الشان میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ. دوسری جگہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 2.5 سال تک اس کا حمل، اس کا دودھ پلانا. اس بندے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینوں تک کم از کم یا 6 مہینے یہ پیٹ کے اندر لیے پھرتی ہے ماں تکلیف کے ساتھ. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاگتی رہتی ہے، بچہ سوتا رہتا ہے، بچے کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتی. والد اپنے آرام کو چھوڑ کر بچے کی کفالت میں مصروف ہوتا ہے. اپنی تکلیف بھول کر اپنے بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن افسوس پھر جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے. قیامت کی چند نشانیاں، عذاب کی چند نشانیاں بیان فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما، کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگے لوگ، امانت کو غنیمت جانے. اب ایک بندہ اپنی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کا تابعدار فرمانبردار ہو جائے، وَعَقَّ أُمَّهُ ماں کا نافرمان بن جائے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ اپنے دوست کے ساتھ تو حسن سلوک کرے، وَجَفَا أَبَاهُ اپنے والد پہ ظلم کرے. اسی طرح 14 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پھر آخر میں فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے تو فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءً وَخَصْفًا وَمَسْخًا، تو ایسی صورت میں پھر سرخ آندھی کی یا تیز طوفانی ہواؤں کی اور یا زمین میں دنسنے کا انتظار کرو. دوسری روایت میں ہے کہ شکل مسخ ہونے کا انتظار کرو. پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا وہ ایک دفعہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہے حالانکہ وہ مشرک ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلی امکی، ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کیا جائے، دعائے مغفرت مانگا جائے. ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ان کے والد جن کو عزت دیا کرتا تھا تو انہی لوگوں کا یہ بھی احترام کرے. یہ والدین کے حقوق میں سے ہے اور ان کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد ان کے سہیلیوں کو ہدیے بھیج دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یہ بڑھاپے کے زمانے میں، جس زمانے میں والدین خدمت کی محتاج ہو، ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پہ رہ جائے، ایسی صورت میں اگر اولاد معمولی سی بھی بے رخی کرتے ہیں تو ان کے دل کا زخم بن جاتا ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ایسی حالت میں ان کو منع فرمایا، مسلمانوں کو ان کو تکلیف پہنچانے سے. بڑھاپے کے وقت طبعی عوارض کی وجہ سے انسان چڑچڑا سا بن جاتا ہے، معمولی بات پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے. اور انسان کا عقل و فہم بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر دیتا، پھر وہ طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگتے ہیں جو بسا اوقات اولاد کے بس سے بھی باہر ہو. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بچپن کا وہ زمانہ آپ کو یاد دلایا ہے کہ اپنے بچپن پہ بھی ذرا غور کرو، کیسی کیسی حرکتیں کرتے تھے تم لوگ، اور وہ آرام سے یہ سب کچھ سہ لیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا. ایسی لمبی سانس اس کی جب وہ بات کرے تو لمبی سانس بھی نہ لینا کہ ناگواری کا اظہار ہو اس سے، کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرا فرمایا ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکنا، تیز بات بھی ان کے سامنے نہ کرنا، بلکہ مثبت انداز سے نرمی سے ان کے ساتھ بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے نرم بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چوتھا حکم یہ دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل سمجھو. جس طرح ایک غلام اپنے سختگیر آقا کے سامنے عاجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ رہو. اور پانچواں حکم یہ کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کا وہ زمانہ بھی یاد دلایا کہ بچپن میں جب تم چھوٹے تھے تو یہی والدین تمہاری خدمت کیا کرتے تھے. تم اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنی گندگی کو بھی اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکتے، یہی والدین تمہاری خدمت کرتے تھے. تمہارے رزق تمہارے لیے کھانا مہیا کرتے تھے، تمہیں دودھ دیتی تھی تمہاری والدہ. لہذا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا کرو کہ اللہ ان دونوں پہ رحم فرما کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھے کہ وہ کلمات کیا ہے جو آپ نے دل میں کہے تھے.
اور ابھی تک وہ کلمات آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنی، تو کیا ہے ذرا وہ تو بتائیں۔ جب اس کا باپ آتا ہے اس لڑکے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا بات ہے کہ تمہارا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتا ہے کہ اس کا مال چھین لے؟ والد نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اسی سے یہ سوال کریں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے آپ کے علاوہ کہاں یہ مال خرچ کرتا ہوں؟ میں تو اپنے لیے کھانے کے لیے لیتا ہوں اس سے، یا اس کی خالہ کے لیے یا پھوپھی کے لیے، تو میں اور کہاں خرچ کرتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، یعنی ہاں اب حقیقت معلوم ہو گئی، بات اب واضح ہو گئی۔ پھر اس کے والد سے پوچھا وہ کلمات کیا ہے جو ابھی تک تمہارے کانوں نے نہیں سنے لیکن تم نے دل میں کہے تھے؟ تو بندہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول ہر بات ہماری ایمان کو بڑھا دیتی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ ابھی تک میرے اپنے کانوں نے بھی وہ بات نہیں سنی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی بھی خبر دی۔ تو نے کہا ہے وہ چند اشعار ہے جو میں نے دل میں کہے تھے، بیٹے سے شکایت کی، کہنے لگا غزوتک مولودا وممتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل، میں نے تجھے بچپن میں رضا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں تمام شب رو رہا تھا، میرا دل تمہاری ہلاکت کی وجہ سے ڈرتا، تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل، میرا دل تیری ہلاکت کی وجہ سے ڈرتا تھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ہر نفس نے ایک دن مرنا ہے، جس سے کوئی بھی شخص پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي، پھر جب تم اس عمر کو پہنچے اور اس حد کو پہنچے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرے دست و بازو بن جائے، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظہ، تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنایا، کأنک انت المنعم المتفضل، گویا کہ تم ہی مجھ پہ احسان انعام کر رہے ہو، ابھی تک تم مجھ پہ احسان کرتے آ رہے ہو۔ فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فعلت كما الجار المصاقب يفعل، کاش اگر تم میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا کرتا، اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا تو کر لیتے جس طرح ایک شریف پڑوسی کرتا ہے۔ فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق دیا ہوتا اور خود میری ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیتے۔ تو اس اشعار کے سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو یہ فرمایا انت ومالک لیدی، اب تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے انہی باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ بسا اوقات لوگوں کو یہ برا لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی دل سے نہیں دیتے، تو دل میں وہ بات ان کو بری لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ بظاہر تو تم لوگوں کے سامنے یہ دیتے ہو لیکن تمہارے دلوں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔
ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یعنی اگر تم نیکوکار ہوئے اور اپنی روش سے باز آ گئے اور توبہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورے کرنے کی بھی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.